الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کرام مدارس سے بنتے ہیں، مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ملک میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہمیں جو درپیش ہے، مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں مختلف قسم کی۔ اب وہ سازشیں کرنے والے بسا اوقات بیرونی ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ اندرونی آپ کے اپنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے اپنوں کو وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، میں اپنوں کے اخلاص پہ یا ان کی لائلٹی پہ سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن اپنوں کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ استعمال ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا دوسرا تیسرا چوتھا بندہ پیچھے ایک اور دماغ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلاں نے تو یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، آپس میں لڑوانا۔ آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو دیکھیے، یا آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیے، یا آپ کربلا کو دیکھیے، بنو امیہ کے واقعات دیکھیے، بنو عباس کے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانے والا ایک تیسرا فریق رہا ہے، جو بظاہر ان کا دوست، برادر اسلامی ملک نظر آتا ہے، یا جو بھی آپ کہیں، تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر تیسرا فریق فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت مدارس کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے علماء کو، اکابر کو اٹھ کر آگے آنا ہوگا، اور فرنٹ لائن پہ بالخصوص میں سنی جتنے بھی ہیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں سنی الائنس کی، کہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی مدارس ہیں، یہ سب ایکا کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں پہ کسی کی نہیں سننی، کیونکہ آپ کو گرانٹ تو دی نہیں جاتی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی مدارس جیسی کوئی این جی او نہیں ہوگی جو صرف، میں اپنے بنوریا کی بات کروں تو 8,000 بچوں کو 3 وقت کا، آپ کے 8 بچے آپ نہیں سنبھال سکتے، 3 وقت ان کو کھانا کھلانا کتنا مشکل ہے، کتنی فکر کرنی پڑتی ہے۔ تو 3 وقت ان کو، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے سونے پینے، کھانے رہنے کا بندوبست کرنا، یہ سب کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب علماء سے متعلق بدگمانیاں پیدا کر کے، دلوں میں باتیں ڈال کے، اور ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ چیز نقصان دے گی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کراچی تا گلگت جتنے بھی ہمارے مدارس علماء ہیں، سب اس پہ سوچیں کہ آخر کون ہے جو ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ہو کر دشمن کو جواب دیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اگر اس وقت ہم آپس میں الجھ پڑے، خدا کی قسم یہی ان کی کامیابی ہوگی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ جائیں، ان کے تالے پڑ جائیں، یا وہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، اور جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ رک جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بہر دو فریق اس بات کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ افہام و تفہیم سے کام لے کر آگے بڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔